ایک مجلس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام سنا رہے تھے. جب ان کی بات ختم ہوئی تو کسی نے سوال اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ جانے کس کس طریقے سے کام آتی ہے. پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ سے بھی زیادہ بڑا علم رکھنے والا اس روئے زمین پر کوئی اور ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے. بس ادھر سے اللہ کی وحی آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا چلو اس دریا کے کنارے پر چلتے رہو، سفر اختیار کرو اور اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لے لو اور ایک مچھلی بھون کر اپنے لیے کھانے کے طور پر رکھ لو. جہاں یہ دو دریا آپس میں ملیں، جس کو عربی زبان میں اور سورہ کہف کی زبان میں مجمع البحرین کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو وہ ملے تو وہاں میرا ایک بندہ ہوگا. اس بندے کے پاس کچھ وقت گزارنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اور کتنا علم ابھی موجود ہے آپ کے پاس اور کتنا مزید باقی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چل پڑے. مجمع البحرین اور سوڈان کے رہنے والے غالب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خرطوم میں جو دریائے نیل کی دو شاخیں آپس میں آ کے ملتی ہیں اس کا نام ہی بحرین ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں ہو سکتا ہے، لیکن چلیں یہ اہم نہیں ہے. اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کرتے کرتے اور اچانک انہوں نے کہا کہ پاؤں میں تھکن ہونے لگی ہے اور ہمیں بھوک ستانے لگی ہے، ذرا لاؤ وہ ناشتہ جو ہم نے تیار کیا تھا. تو اس وقت ان کے خادم نے کہا کہ جناب وہ مچھلی جو بھون کے ہم نے اپنے اس میں توشہ خانے میں رکھی ہوئی تھی وہ تو اچانک زندہ ہوئی اور عجیب و غریب طریقے سے دریا میں داخل ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ بندہ مجھے ملے گا. اب وہ بندہ ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزاروں. اس بندے نے کہا کہ جناب ضرور تشریف لائیے، اہلاً و سہلاً، لیکن چونکہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور آپ قدم قدم پر حیران اور پریشان ہوں گے، تو ایک شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا. میں جو بھی کروں بس دیکھتے رہو اور چپ رہو، سوال نہیں کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو ساتھی تھے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندہ تھا. بیشتر مفسرین کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا فرشتہ تھا جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ اس فرشتے کے ذریعے سے ایسے کام کروائے گئے جو کسی شریعت میں جائز نہیں ہیں، کسی شریعت میں جائز نہیں ہیں. یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے، جیسے ملک الموت، موت کا فرشتہ. اور ہم بس پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی چند روز پہلے پیدا ہوا تھا، یہ کیوں مر گیا؟ یہ نوجوان تو ہٹا کٹا تھا، کوئی مرض بھی نہیں تھا، اس کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اور یہ بوڑھا آدمی 100 برس سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، یہ کیوں نہیں مر رہا؟ تو ہم اپنے ذہن کے مطابق سوالات اٹھاتے ہیں اور اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو زندگی عطا کرنی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں، نام ان کا خضر بیان کیا جاتا ہے. جناب خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑھتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. کشتی والوں نے اس شخص کو پہچان لیا، اپنی کشتی میں سوار بھی کروایا. سوار کرتے ہوتے سفر کیا انہوں نے اور ایک فاصلے پر جا کر جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا گناہ آپ نے کیا ہے؟ کیا کشتی والوں کو ڈبو گے؟ اس کی تو اجازت شریعت نہیں دیتی، آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو جناب خضر کہتے ہیں میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، بس چپکے سے میرے ساتھ رہو. انہوں نے کہا کہ اچھا اب نہیں کرتا. کچھ دور مزید گئے، ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا تو جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب تو موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، ایک بالکل معصوم اور بے گناہ بچہ
اس نے ہمارے سامنے کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ جس کی سزا اسے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا۔ پھر مزید آگے بڑھے، ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی میں دیکھا، بستی والوں سے کہا کہ بھی ہم مسافر ہیں، ہماری کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو اور رہنے کا۔ بستی والے بڑے ہی ناہنجار قسم کے اور غیر محترم تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسافر ہو تو رہو، ہم نہ تمہیں کھانا کھلائیں گے نہ رہائش کا بندوبست کریں گے۔ اسی دوران جناب خضر نے دیکھا کہ ایک بڑی سی دیوار گرنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اس زمانے کی بات کہ جب کھانا دے ہی دیا کرتے تھے، تو اگر آپ اس دیوار کو بنانے کے لیے کوئی مزدوری طے کر لیتے تو ہم ان پیسوں سے کھانا خرید سکتے تھے۔ تو جناب خضر کہتے ہیں جناب اب ہمارا اور تمہارا مزید ساتھ نہیں چل سکتا، آؤ میں بتاتا ہوں کہ ان تمام کاموں کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی۔ پہلی حقیقت یہ تھی کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے اور وہ کشتی جس رخ پہ جا رہی تھی، وہاں ایک ظالم بادشاہ ہر آنے والی کشتی پر قبضہ کر لیتا اور وہاں کے مالک کو بھگا دیتا اور کشتی اس کے قبضے میں چلی جاتی۔ تو میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھے اور کہے کہ ہمیں یہ عیب والی کشتی نہیں چاہیے، ہمیں تو صحیح سلامت کشتی چاہیے۔ یہ کشتی لے کے کہیں چلا جائے گا اور مرمت کروا کے پھر اپنے کام میں لے آئے گا۔ جہاں تک یہ بچہ ہے تو میرے رب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جائے گا، جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو اس بچے کے والدین کو آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم نے اس بچے کو ختم کیا، اللہ کے حکم پر کیا۔ ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز میں بھی سوچا جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی نعمت ہم سے چھن جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کوئی نعمت چھن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اور شکوہ کرنے کے بجائے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، لیکن ہمارا رب آنے والے سارے زمانوں کے بارے میں جانتا ہے، یقیناً اس کی کوئی حکمت تھی اور ہمیں کسی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے بچا لیا ہے۔ یہ اگر وہ انسان سوچنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے تو وہ بھی بڑی شاندار بات۔ جناب خضر بتاتے ہیں کہ یہ جو دیوار گرنا چاہتی تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال چھپایا ہوا تھا، اور ان دونوں یتیموں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قبول کیا کہ آنے والی نسل کو آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیوار بنانے کا حکم دیا تاکہ بچے بڑے ہوں اور ہوش مند ہو جائیں، تو پھر ان کا خزانہ نکلے گا تو اپنے خزانے کو وہ استعمال کریں گے۔